بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے دجال کے فتنے کے بارے میں کہ وہ کتنا ہی سخت فتنہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ ایک جلا دینے والی آگ ہوگی اور ایک ساتھ اس کے ساتھ نہر ہوگی، یعنی اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک آگ اور ایک نہر۔ جو بھی شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ لیکن جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا تو اس کے جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی ضائع کر دیے جائیں گے، وہ بھی زائل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اس نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ تو دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے جو لوگ ہوں گے جس میں 70,000 یہودی آتے ہیں، وہ اس کی پیروی کریں گے، وہ اس کو اپنا آقا مان لیں گے اور انہوں نے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ تو دجال جو ہے وہ افغانستان کے آس پاس کے علاقے سے، موجودہ جو افغانستان ہے اس کے ایریے کے پاس سے وہ نکلے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے علاوہ وہ باقی تمام شہروں کو روند دے گا۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ کے گرد فرشتے گارڈ کر رہے ہوں گے، وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محافظ کیے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی اور اللہ پاک اس میں سے ہر منافق کو اور ہر کافر کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ تو یعنی کہ وہاں سے جو کفار ہیں اور جو نان مسلم لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور وہاں سے باہر جا کے وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال مرکنات یعنی مدینہ کے پاس ایک دلدلی زمین ہے، وہاں پہ جا کے پڑاؤ کرے گا، وہاں پہ جا کے رکے گا اور سب سے زیادہ عورتیں اس کے پاس جایا کریں گی، یہاں تک کہ مرد اپنی بیوی، بیٹی، چچی، تائی، ان تمام رشتوں کو، ان تمام عورتوں کو باندھ دے گا، رسیوں سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ اس دجال کے فتنے میں نہ جا پڑے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو وہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، ان کا اتنا بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، تو وہ فتنے کے جو چانسز ہیں ان پہ اپلائی ہونے کے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ وہ خود کو خدا کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ اتھارٹی دے دیں گے، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، وہ اناج نکالا کرے گا اور اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہو جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی دے دیں گے۔ تو ہمیں بہت ساری حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ساری ڈسکرپشن بتائی ہوئی کہ اللہ جو پاک ہے وہ خدا جو ہے وہ کانا نہیں ہے، خدا جو ہے وہ آسمان میں ہے، خدا کی ساری کریکٹرسٹکس اور ساری صفات بتائی گئی ہیں، وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، وہ اس کے فتنے میں نہ پڑیں۔ معراج کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تو جب قیامت کی بات چھڑ نکلی تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس معاملے کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر جب سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ قیامت کے ہونے کا جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ تو اللہ پاک کے پاس ہی ہے، لیکن جو مجھے اللہ پاک نے دوبارہ بھیجنے کی بات کی گئی ہے اس میں یہ ہوگا کہ میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی اور دجال جب مجھے دیکھے گا تو وہ سیسے کی طرح پگھل جائے گا، جیسے سیسا پگھل جاتا ہے تو وہ ایسے ہی پگھل جائے گا، یہاں تک کہ جو درخت اور شجر یعنی درخت ہیں وہ بھی پکار اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر ہے، اس کو ہلاک کر دو، تو اللہ پاک اس کو ہلاک کر دیں گے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو دجال کا خاتمہ ہوگا یہ فلسطین میں ایک جگہ ہے لد، وہاں پر ہوگا۔ جو لوگ سب سے زیادہ دجال کے فتنے میں آئیں گے وہ ہوں گے یہودی، اجمی، ترکی، جاہل گوار عورتیں، کافر اور منافق لوگ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تیرے شر سے پناہ مانگتے ہیں، تو بس پھر اس شخص سے دجال کا جو فتنہ ہے اور دجال کا جو زور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔